یہ ہے وہ ریزن. رانا صاحب ایسے آپ کے خیال میں توڑیں گے جتنی مصیبتوں کے بعد اگر گورنمنٹ بنتی ہے اور پرویز الہی دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بڑے پرانے ان کو، آپ کے خیال میں کیا واقعی عمران خان کے کہنے پہ اسمبلی توڑیں گے وہ؟ پر ابھی اس نے کہا تو ہے نا. نہیں، میں آپ کا پوچھ رہا ہوں، آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے؟ اس نے ممبرز کی تو اس کے ممبرز جو ہے وہ ان کی توہین کی ہے اس نے. میرا پولیٹیکل انالیسس کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ان کے کھاتے میں ایسے ہی پڑے گی جیسے ہمارے کھاتے میں وہ حکومت پڑی ہے. حکومت جو ہے وہ الیکشن ایئر میں بنانا کوئی آسان نہیں ہے، جو بنائے گا وہ بھگتے گا. لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں، اگر پنجاب میں گورنمنٹ ان کی بن جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر آپ لوگ سینٹر میں حکومت چلاتے ہیں اور یہ پنجاب میں حکومت چلاتے ہیں، ایک تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں اگر پنجاب آپ کے پاس نہیں ہے تو اسلام آباد نہیں چل سکتا، لیکن جتنے غیر مقبول فیصلے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. ٹیکس لگانا، بجلی کی قیمتیں بڑھانا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا، جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھانا، تمام صوبے میں تو وہ ڈیولپمنٹ کریں گے اپنے حلقوں میں، ان کے پاس بجٹ ہیں، پیسے دیں گے. تو یہ سال پھر کیا آپ کے خیال میں اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے پنجاب میں تو کیا پھر آپ کو وفاق سے استعفیٰ دے نہیں دینا چاہیے، ڈیزالو نہیں کر دینی چاہیے نیشنل اسمبلی اور الیکشن کرا لیں؟ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس اگر ان کے پاس 188 ہے، ہمارے پاس 180 بندے ہیں، ہم ان کا دھواں نکال سکتے ہیں، ان کی نسوں سے دھواں نکال سکتے ہیں اور نکالیں گے ہم ان کو. آپ کا کیا خیال ہے کہ 22 کے بعد 23 اور 24 نہیں آ رہی؟ ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ حکومت کیسے کرتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بالکل استعفیٰ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہم استعفیٰ دے دیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے. پنجاب میں یہ بیٹھے ہیں، کے پی کے میں یہ بیٹھے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، بلوچستان میں وی اے پی بیٹھی ہے، تو ہم نے پھر الیکشن جو ہے وہ کہیں اور سے جگہ جا کے لڑنا ہے یا ہم پھر گھر بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر صوبائی اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہے تو پھر قومی اسمبلی بھی مدت پوری کرے گی. اور اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر سب کے ساتھ بیٹھ کے ہی ہونے. دھواں تو آپ تب نکالیں گے نا اگر آپ پنجاب میں ہوں گے. فواد چودھری نے کہا کہ اس نے آپ کا داخلہ انہوں نے بند کر دینا آپ کا، اور آپ کی گرفتاریاں کرنی ہیں. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کو اور عطا تارڑ کو ہم نے وہی زبان میں جواب دینا جو انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا. جو انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا اس زبان میں، تو اس سلوک کا تو ہم نے اس طرح سے جواب نہیں دیا. ہم تو ان کے اس بربریت سلوک کے بھی جو ہے وہ عادی ہیں. اب یہ کر کے دیکھ لیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. باقی جہاں تک میرے اوپر یہ لگائیں ہیں پابندی پنجاب میں داخل ہونے کی، میں ان کی اسلام آباد میں داخل ہونے پہ پابندی لگاؤں گا. میں بنی گالہ کو جو ہے وہ لاک کر دوں گا. آئیں یہ بنی گالہ پھر آنا نا انہوں نے، یہ آگے دکھائیں مجھے کہ کیسے آتے ہیں. یہ بات سمجھیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی بات کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جائے گا. یہ میرے اوپر اگر باپ کے ہیں، یہ میرے اوپر پابندی لگائیں اور اس کے بعد مجھے پھر یہاں اسلام آباد میں یا بنی گالہ میں جو ہے وہ داخل ہو کے دکھائیں. میں دیکھوں گا پھر کس طرح داخل ہوتے ہیں. آپ کو پتا نا جب آپ کا یہ بیان چلے گا تو یہ بیان بھی سپریم کورٹ میں وہ لے کے جائیں گے کہ آپ نے کھلی دھمکی دیا کہ میں سیل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. آپ کو اس بیان کا اندازہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو سپریم کورٹ میں یہ بیان پہلے چلے گا نا کہ پنجاب میں میرے داخلے پہ پابندی لگائیں گے، تو اس کے جواب میں میرا بیان چلے گا تو بالکل ٹھیک ہے، چلے پھر. اچھا رانا صاحب ایک بڑی میں نے یہ بات خود سے تو نہیں کی، صحیح، میں نے تو ایک بات کے جواب میں کی ہے. اگر وہ بات جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے. اگر یہ ناجائز ہے تو وہ پہلے والی بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے، کر دیں، آ جائیں میدان میں. یہ مجھے بتائیں جو عمران خان صاحب کی سپیچ آئی بڑی انٹرسٹنگ تھی پنجاب الیکشن جیتنے کے بعد. انہوں نے اس میں کوئی بات نہیں کی، نیوٹرلز پہ کوئی بات نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں کی. پھر رات کو شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک چینل پہ کہا کہ مجھے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. تو کیا عمران خان اب دوبارہ جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیہائنڈ دا سینز
کہ چلیں کوئی تعلقات ٹھیک کریں، کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ کے خیال میں عمران خان کی؟ آپ کے پاس بھی تو رپورٹیں آتی ہیں نا ساری۔ مالک صاحب یہ ایک احمق اور پاگل انسان ہے، یہ ناسور ہے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے۔ اس کی اگر اس قوم نے شناخت نہ کی، یہ اس ملک کو بھی ڈبو دے گا نعوذ باللہ، اور اس قوم کو بھی ڈبو دے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بندہ جو ہے یہ الیکشن جیت کے بھی راضی نہیں ہے، یہ ہار کے بھی راضی نہیں ہے، یہ کسی بات پہ یہ رکے گا نہیں۔ اب اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، وہ اس کی اپنی تباہی کا راستہ بھی ہے اور اس ملک کی تباہی کا راستہ بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آج یہ کہتا ہے چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائے، کل کو کہے گا چیف جسٹس ہو جائے، اگلے دن کہے گا چیف آف آرمی اسٹاف ہو جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے یہ قوم کو ایک جگہ پہ رکنا پڑے گا اور اس پاگل سے جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ یہ پاگل جو ہے یہ اس پوری قوم کو تباہ کر دے گا، اور یہ دیکھ لیں آگے سے آگے یہی کچھ ہوگا۔ رانا صاحب، آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس بات پہ ایک پیج پہ ہے کہ یہ ایک پاگل انسان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ادراک ہو چکا ہے، وہ اس کی شناخت کر چکی ہے۔ ہمیں تو اس کی شناخت ہے ہی ہے، ہمیں تو ان سے پہلے سے ہے، جب انہیں نہیں تھی وہ ہمیں اس وقت بھی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر یعنی سبھی کو معلوم ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے۔ اس پاگل آدمی سے جان چھڑانے کے لیے پوری قوم کو جو ہے وہ اس بات کو اس کی نشاندہی، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ کلا کما ہونا چاہیے۔ کلا کما کے بغیر جو ہے نا یہ بندہ اس قوم کو جو ہے میرا یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ تھی، کیونکہ آپ ہی کے پارٹی کے ایم این اے میاں جاوید لطیف کے ایک بیان نے بڑا عجیب کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے۔ میاں جاوید لطیف کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مریم نواز کے قریب ہیں، وہ بڑے میاں صاحب کے قریب ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا شہباز کیمپ کے ساتھ کچھ ڈفرینسز تھے، اور شاید اسی وجہ سے ان کو وزارت تو دے دی گئی لیکن کوئی وزیر بنا دیا گیا، وزارت نہیں دی گئی۔ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اداروں کی غلطیوں کا بوجھ ہم اٹھا کے نہیں چلیں گے، ہمیں کہا گیا یہ نہ ہوا تو کوئی نہ فلانا آ جائے گا، فلانا تعیناتی ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا، شہباز اور حکومت کا بیانیہ ہار گیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ان فائٹنگ ہو گئی ہے، آپ دونوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، شہباز شریف کے صاحب کے بھی، نواز شریف کے بھی۔ تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جاوید لطیف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور یہ کہنا کہ نواز شریف کا بیانیہ جیت گیا، حکومت کا بیانیہ ہار گیا، تو فرق ہے دونوں بیانیوں میں؟ یہ کیا سٹیٹمنٹ ہمیں بھی سمجھا دیں ذرا۔ دیکھیں، ہر فرد کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے۔ ایک جمہوری پارٹی میں، ایک جمہوری معاشرے میں ہر فرد کو اپنی بات کرنے کا اختیار حاصل ہے، اسے اپنی بات کرنے کے لیے اپنے الفاظ کے چناؤ کا بھی حق حاصل ہے۔ جاوید لطیف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، وہ کریں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں جو دو بڑے فیصلے ہوئے ہیں، ایک عدم اعتماد کی تحریک کو موو کرنے کا، اور ایک الیکشن کی بجائے حکومت میں جانے کا، اور حکومت میں مشکل فیصلے کرنے اور آئینی مدت پورے کرنے کا، یہ تین فیصلے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پارٹی فیصلہ کرے اور اس کے بعد اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے اپروول لیے بغیر اس کے اوپر عمل درآمد کر دے۔ یہ تینوں فیصلے جو ہیں، بحث کے بعد اور آرگومنٹس کے بعد، ایک نہیں، دو تین میٹنگز ویڈیو لنک کے اوپر، تین چار گھنٹے کی میٹنگز کے بعد ان فیصلوں کو میاں نواز شریف کی مکمل تائید اور اپروول حاصل تھی، اور اسی کے بعد جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ قدم رکھا ہے۔